السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ اور ابھی یہ عربی حصہ عربی کے بارے میں ہے یہ بک۔ ضمائر کا کوشچن ہے، ضمائر کیا ہوتے ہیں، افعال کو الگ کریں، اس طرح سے یہ کوشچن آتا ہے۔ یا پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ متصل اور منفصل ضمیر کو الگ کریں، اس طرح سے کوشچن آ سکتا ہے۔ اور یہ میں نے پہلے تو چوائس کے طور پہ، کیونکہ کچھ سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ یا تو گردان یا پھر اس کوشچن کو کرنا ہوتا تھا، لیکن لاسٹ ایئر میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کے لیے یہ کوشچن کمپلسری میں آیا اور یہ 5 نمبر کا مارک کا کوشچن آیا ہے اور اس میں کوئی چوائس نہیں آئی ہے۔ اس لیے یہ ضرورت پیش ہوئی کہ میں آپ کو یہ سکھاؤں۔ اور بنت عبدالحمید انہوں نے بھی کافی دفعہ ریکویسٹ کی کہ ہاں انہوں نے ہی مجھے زیادہ اس چیز کی طرف فوکس کروایا۔ جب میں نے اس کے بارے میں ریسرچ کی تو فیل ہوا کہ یہ کروانا چاہیے۔ تو اپنی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ضمائر ہوتا کیا ہے؟ جب کسی شخص یا چیز یا کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا نام بار بار لینے کی بجائے ضمیر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے ایگزامپل میں ہم دیکھیں گے کہ حامد آیا اور حامد کے ساتھ حامد کا بھائی آیا، تو اس کو ہم ایسے نہیں بولیں گے، اس کو ہم نے بولنا ہوگا حامد اور اس کا بھائی آئے۔ اس میں جو ہم نے اس کا، وہ یا ان یوز کریں گے جب کوئی بات کرتے ہیں۔ ایک دفعہ اس کا نام لے لیا، اس کے بعد ہم اشارے کے لیے جو ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتے ہیں ضمائر یا ضمیر ہوتا ہے وہ۔ اس میں پھر ضمیروں کے دو قسمیں نکلتی ہیں، ایک مذکر کے لیے جو بولا جاتا ہے اور مونس کے لیے جو بولا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے، اس کی 3 قسمیں آگے آئیں گی۔ غائب کے لیے کہ جو انسان آپ کے سامنے نہیں ہے اس کا جب آپ ذکر کریں گے، مخاطب جو آپ کے سامنے ہوگا، متکلم جس سے آپ بات کر رہے ہیں، متکلم بات کرنے والا، یا جب آپ اپنے آپ کو بھی اس چیز میں انکلوڈ کر لیتے ہیں تو وہ متکلم ہوگا۔ پھر اس کی آگے 3 صورتیں ہیں۔ 3 صورتیں کیسے ہیں؟ واحد کی، اور پھر 2 کے لیے جو یوز کیا جاتا ہے، اور پھر جمع، کیونکہ اردو میں کیا ہوتا ہے، واحد اور جمع ہوتے ہیں۔ عربی میں اس کے 3 صورتیں آ جاتی ہیں، 2 کے لیے کچھ اور یوز کیا جاتا ہے اور پھر جمع کے لیے کچھ اور۔ آگے پھر آ جاتا ہے ضمیر کی 2 قسمیں ہیں۔ ضمیر متصل، متصل وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا ضمیر ہے جو کسی کے ساتھ ملایا جاتا ہے، الگ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل غلامہ، اس کا غلام، غلام کے ساتھ ہے کا صیغہ لگایا جاتا ہے، اس کو یعنی کہ ہے کو کا یوز کیا جاتا ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ کتابوں کا، تیری کتاب، تو اس میں ہے اور کاف کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے، جو لفظ کے ساتھ ہی جوڑ دیا جاتا ہے اشارے کے طور پر، یہ ہوگا ضمیر متصل۔ اور منفصل کیا ہے؟ وہ جو الگ لکھا جاتا ہے۔ اس میں کیسے ہے؟ ہوا خالد، وہ خالد ہے، ہوا وہ، اور ہی وہ زینب۔ یہاں پہ ہو جو ہے وہ لڑکے کے لیے یوز کیا گیا ہے، اس لیے ہو ہے، اور ہی جو ہے وہ مونس کے لیے یوز کیا گیا ہے، اور یہ وہ ہے۔ زینب کے ساتھ یہ ملا کے نہیں کیا گیا، خالد کے ساتھ نہیں ملایا گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ الگ ہی لکھا جاتا ہے، یہ ہو گیا منفصل۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ضمائر متصلہ کا نقشہ میں۔ مذکر کے لیے جب ہے یوز کیا جائے گا، واحد مذکر کے لیے، تو یہ ہا یوز کیا جائے گا، ہے اور میم الف ما یوز کیا جائے گا، ہما، اور ہم پھر یوز کیا جائے گا جمع کے لیے، اور مونس کے لیے ہی۔ اور یہ والے جو ورڈز ہیں، ہی، ہما، ہن، کاف، کما، کم، کاف، کما، کن، چھوٹی یہ نون الف نا، اور نون الف نا، چھوٹی یہ نون الف نا، نا۔ یہ جب کوئی لفظ ختم ہوتا ہے تو اس کے آخر میں ان کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس طرح یہاں پہ غلام کے ساتھ ہے کا اضافہ کر دیا گیا تھا۔ یہ جو متصلہ ہیں، جو لفظ یوز کیا جائے گا اس کے ساتھ اشارہ کے لیے ان کا اضافہ کیا جائے گا اسی ورڈ کے ساتھ، تو ملا کے ایک ہی ورڈ بنا دیا جائے گا۔ یہ وہ والے ہیں ورڈز، اور یہ وہ والے ورڈز ہیں جو الگ لکھے جاتے ہیں۔ مذکر کے لیے ہو لکھا جاتا ہے، مونس کے لیے ہی لکھا جاتا ہے، ہما دونوں کے لیے سیم لکھا جاتا ہے، اور ہم جمع کے لیے، مذکر کے لیے لکھا جاتا ہے، اور ہن مونس کے ہی جمع کے لیے لکھا جاتا ہے۔ انتا تو ہوتا ہے، انتما،
انتما. مرد اور عورت دونوں کے لیے جب وہ دو دو ہوں تو سیم سیگا یوز کیا جاتا ہے. انتم جب زیادہ مرد ہوں، انتن تو جب زیادہ عورتیں ہوں. اور مذکر میں آنا میں ہوتا ہے میں. نحنو ہم، نہن ہم اور نہن ہم، یعنی کہ یہ جمع کا صیغہ بھی وہی ہے اور دو کے لیے بھی تثنیہ کا بھی وہی صیغہ ہے، اور یہ مذکر اور مونث دونوں کا سیم ہے. جب آپ کو کوئی کوشچن آئے گا اس کی اگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں کس طرح آئے گا. اچھا جی، ابھی آپ کے سامنے آ گیا ہے 2019 کا پیپر. اس میں لاسٹ کوشچن دیکھیں آپ ذرا. ضمائر اور افعال الگ کریں. ضمائر کی سمجھ آپ کو آ گئی ہے کیا ہوتا ہے، اور افعال جو کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی عمل ہوتا ہے. ناصرہ مدد کی، تو یہ کیا ہوگا، افعال یا ضمائر ہوگا؟ یہ افعال ہوگا. اس کے بعد ہے آنا میں، تو یہ کیا ہے، یہ ضمائر ہے. انتا تو، یہ بھی ضمائر ہے. خرجہ یہ بھی افعال ہے، خرجہ نکلا یا نکلنا. اور پھر ہے لاسٹ میں ہی یا وہ، اور وہ یہ مونس کے لیے یوز ہوتا ہے اور یہ بھی ضمائر میں سے ہے. آپ اس کو الگ لکھ لیں گے، ایک سائڈ پہ ضمائر لکھ لیں، ایک سائڈ پہ افعال لکھ لیں. ضمائر ایک سائڈ پہ لکھ دیں اور افعال ایک سائڈ پہ لکھ لیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.